میرے مصطفیٰ نے فرمایا سنو، من غشا فلیس منا، جو دھوکہ دے میں اسے اپنی امت میں شامل نہیں کرتا. تو ہم نے سے نہیں ہے جو دھوکے دے، فریب کرے، مکر کرے، دجل کرے، فراڈ کرے، بے ایمانی کرے تھوڑے سے نفع کے لیے، تھوڑے سے. اب تو لوگ ہنستے ہیں، دھوکے پہ مسکرایا جاتا ہے. گوالے سے پوچھا دودھ بیچنے والے سے، اور یہ صرف دودھ بیچنے والے کی بات نہیں، سب کا ہی رنگ نرالا ہے، سب کا ہی انداز نرالا، سب ہی تعریفیں کر رہے ہیں اپنے مال کی. سارے جو وہ گزر گئے لوگ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ذرا بادل ہوتے تھے تو کپڑے کی دکان تھی بند کر دیتے تھے دکان. فرماتے تھے گاہک کو صحیح نظر نہیں آئے گا تو کوئی ایسی چیز نہ خرید کے لے جائے جس کی اسے پوری خبر نہ ہو. وہ گزر گیا زمانہ. اب تو اللہ معاف کرے، حالات اس قدر بگڑ گئے. دودھ بیچنے والے سے کہا جاتا ہے صاحب پانی بڑا ہے دودھ میں، کہتا ہے آج کل بھینسیں پانی زیادہ پیتی ہیں، گرمی بڑی سخت ہے. مذاق اڑاتا ہے. ایک چوری، اوپر سے اس کا اظہار اعلانیہ. میں نے ایسے لوگ بھی اپنے کانوں سے سنے ہیں جو گوالے سے کہہ رہے ہیں، دودھ بیچنے والے تھے صاحب اور یار پانی ڈالنا ہوتا ہے تو صاف تو ڈال لیا کر، تو گندی ندی کا پانی ڈال کے لے آتا ہے. کہتا ٹھیک ہے جناب آج کے بعد. شرم نہیں آتی یہ باتیں کرتے؟ خدا کی دھرتی پر کھڑے ہو کے اللہ کے قانون کو چیلنج کرتے ہیں لوگ، اعلانیہ گناہ کرتے، اعلانیہ سرے عام، کوئی پوچھنے والا نہیں. حیا ختم ہو گئی، دل سے یہ سوچ ختم ہو گیا کہ ہم کیا گفتگو کر رہے. بڑے بڑے رنگ ہیں، بڑے بڑے انداز ہیں لوگوں کے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے تو ایک آدمی دودھ میں پانی ملا رہا تھا. حضرت ابو ہریرہ کی چیخیں نکل گئی، رو پڑے. لوگ کٹھے ہوئے کہنے لگے حضور آپ تو کیا ہوا؟ وہ پانی ملانے والا بھی آ گیا. حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا قیامت کے دن تجھے جو سزا ملے گی وہ سزا یاد کر کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. تجھے جو سزا ملے گی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور کیا سزا ملے گی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ دودھ رب تیرے سامنے رکھے گا اور تجھ سے اللہ فرمائے گا چل اس سے پانی علیحدہ کر. اللہ تجھے سزا دے گا. میں ایک شخص کی مثال دے رہا ہوں لیکن اس سے مراد صرف گوالا نہیں، یہ بات بڑی دور تک جاتی ہے، بڑی دور تک جاتی ہے، بڑی دور تک. یہاں جس کے ہاں سے دودھ خریدا جاتا ہے وہ تو جب بھینس کا دودھ دھونے لگتا ہے تو پہلے ہی پانی رکھ لیتا ہے. اللہ ماشاءاللہ. یہ کئی گھروں سے نقص واقعہ ہو کے آتا ہے، ایک جگہ پہ نہیں ہے. یہ بڑی دور تک حالات بگڑے ہوئے. حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے رب کریم قیامت کے دن تجھ سے فرمائے گا چل علیحدہ کر، دودھ سے پانی بتا کر لے گا. کہنے لگا حضور ڈالا تو جا سکتا ہے، نکالا نہیں جا سکتا. فرمانے لگے پھر تیرا دوزخ سے نکلنا بھی مشکل. تو دے بچوں کو کما کے کھلا، موج کر. اب تو یہاں تک تماشا لگ گیا ہے. میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کراچی میں ایسی بھی دکانیں پکڑی گورنمنٹ نے کہ جہاں دودھ کے اندر کیمیکل ملایا جاتا ہے گاڑھا کرنے کے لیے، اور اس کیمیکل نقصان یہ ہے اس کیمیکل کا کہ وہ کینسر کا باعث بن جاتا. 2 کلو دودھ کی خاطر قتل کر دیا ایک انسان کو، 400-500 کی خاطر مار دیا بیماری لگا کے، بچے یتیم کر دیے، عورتیں بیوہ کر دی، گھر اجاڑ دیے تھوڑے سے دھوکے کے لیے، اتنی سی دنیا داری اکٹھی کرنے کے لیے. یہاں دوائیاں جعلی نہیں بک رہی، یہاں لوگ ملاوٹ والی اتنے لوگ کھڑے ہیں ڈاکٹر کے دروازے پر اور تعریفیں کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب اس کمپنی کی کیوں لکھ کے دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس کمپنی کی دوائی. انہیں خبر نہیں کہ کیا حال ہے. موت بیچتے ہو پھر سمجھتے ہو جنت میں جاؤ گے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اتنا آسان سمجھ لیا لوگوں نے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دوست، جس کا بھائی، جس کا پڑوسی
اس کے بوائق سے محفوظ نہ ہو وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے کہا حضور یہ بوائق کیا ہے؟ فرمایا ظلم اور دھوکہ۔ جس نے پڑوسی کو بھی دھوکہ دینے سے وہ باز نہیں رہا۔ لوگ شکوہ کرتے ہیں، کہتے ہیں لوگ دنیا ساری دھوکے باز ہو گئی ہے، لوگ سارے، کسی نے ملا رومی سے کہا تھا حضور سارے لوگ ہی دھوکے باز ہیں۔ فرمایا تو اپنا تجربہ کرنا، تجھے اس لیے سارے دھوکے باز ملتے ہیں کہ تیرے اپنے اندر بڑا دھوکہ ہے۔ اپنے اندر خلوص پیدا کر، اللہ تجھے بڑے خلوص والے لوگ عطا فرمائے گا۔ تو خود اس سے یاری لگاتا ہے، دھوکے کے رنگ میں لگاتا ہے۔ تیری ہر دوستی اس لیے کہ تو نفع کتنا لے سکتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منع فرمایا، فرمایا خبردار تمہارا رنگ ایک ہونا چاہیے، تمہارا روپ۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ دھوکہ دینا، فریب کرنا، فراڈ کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے ہمیشہ۔ امام راضی نے لکھا ہے میں نے ہمیشہ آپ فرمانے لگے میں ضرور ساتھ رکھوں گا پر دنیا داری کا مطالبہ نہ کرنا۔ جی تو اس پیر دے بندے کی مرید ہو، جدے مرید ہو یا دکان ہی نہ چمکے، کیا مطلب ہوا بیعت ہونے سے؟ اتنی دیر کے مرید ہوئے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، نہ کاروبار چمکا نہ دکان بنی۔ الٹا پیر صاحب کہتے ہیں سود بند کر دو، دھوکے بند کر دو، فریب بند، جت ہوندہ پہ ہو تو بھی نہیں ہون دے دے، کیا فائدہ ہے نا جی؟ تو کوئی مکر فریب ہی نہیں، دجل ہی نہیں، سادہ سادہ کام کیسے ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میرے ساتھ رہنا ہے تو دنیا داری سے، بولیے دنیا داری سے بچنا۔ کہنے لگا جی بالکل صحیح ہے۔ آپ فرمانے لگے چلو ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ نے چاہا کہ اس کا امتحان کرے، فرمایا پہلے دن وہ آیا ہے صحبت صلح میں رہنے کے لیے، خیر سیکھنے کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کتنی روٹیاں کھائے گا؟ کہنے لگا ایک۔ آپ نے 3 روٹیاں منگوائی، ایک خود کھائی، ایک اس کو کھلائی، تیسری وہیں رکھی، اور جناب عیسیٰ دریا پہ وضو کرنے تشریف لے گئے۔ واپس آئے تو روٹی کوئی نہیں تھی وہاں۔ فرمایا روٹی کس نے کھائی ہے؟ کہنے لگا کوئی پتہ نہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے نا اس کو معجزہ دکھایا۔ ایک ہرن جا رہی تھی، اس کے ساتھ 2-3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہرن کا ایک بچہ پکڑا، اس کو ذبح کیا۔ ہرن بھی کھڑی ہو گئی، باقی بچے بھی کھڑے ہو گئے، ذبح کیا، اور ذبح کر کے اس کا گوشت بھونا، اس کو بھی کھلایا، خود بھی اتنا کھایا کہ سیر ہو گئے، ڈکار آنے لگے۔ فرمایا کھایا نا تم نے؟ لگا حضور کھایا ہے۔ فرمایا پیٹ میں بھی ہے؟ کہا ہے۔ ہرن کے بچے کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی، جناب عیسیٰ نے ساری ہڈیاں اکٹھی کر کے فرمایا کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ وہ ہرن کا بچہ پھر زندہ ہو گیا۔ آپ فرمانے لگے ہرن کے بچے کا گوشت تیرے پیٹ میں بھی ہے، میرے پیٹ میں بچہ وہ جا رہا ہے، اب تو بتا دے روٹی کس نے کھائی ہے، اب تو بتا دے۔ کہنا جی کوئی پتہ نہیں، مجھے پتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ساتھ لے گئے، دریا کے اس پار جانا تھا۔ فرمایا ہاتھ پکڑا چلو گزرو۔ دریا میں پیر رکھا، اس کا بھی اپنا بھی۔ کہنے لگا جی ڈوب جاؤں گا۔ فرمایا تو میرے ساتھ ہے، تجھے معجزہ دکھانا ہے، اللہ کی قدرت دکھانی ہے۔ پیر رکھا دریا میں، پیدل چلتے ہوئے دوسرے کنارے چلے گئے، کوئی ڈوبا نہیں، پیر بھیگا نہیں۔ فرمایا اتنی بڑی تو نے معجزہ دیکھا، اب تو بتا دے روٹی کس نے کھائی ہے۔ کہنے لگا جی پتا، مجھے خبر، اللہ کے ساتھ سارا ہی پتا ہوتا ہے، پتا نہیں مجھے، بولے بن جاتے ہیں نا منٹ میں۔ حضرت عیسیٰ کہنے لگے میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھے منوانا آتا ہے۔ دریا کے اس پار گئے تو ریت تھی، صحرا کا علاقہ تھا۔ جناب عیسیٰ نے ریت کٹھی کی، چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں لگائیں، 3 ڈھیر ریت کے لگ گئے، 3 ڈھیر۔ جب 3 ڈھیر لگ گئے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پھونک ماری، وہ ساری کی ساری ریت سونا بن گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ 3 حصے سونے کے، ایک حصہ میرا ہے، ایک تیرا ہے۔
اور تیسرا اس کا جس نے تیسری روٹی کھائی ہے. کہنے لگا جی میں نے ہی کھائی ہے. تیسرا حصہ اس کا جس نے تیسری روٹی کھائی. کہنے لگا جی روٹی. فوراً مان گیا بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی کیتی خوب تسلی ہو اے دنیا دار پجاری زردے کتیاں دے گل ٹلی ہو. میں نہیں کھائی ہے. وہ میاں صاحب کمال کر گئے. وہ ایک شخص لے گیا میاں محمد بخش علیہ رحمہ کو تانگے پہ بٹھا کے کہنے لگا یہ پہلی بھی میری وہ بھی میری وہ باغ بھی میرا یہ میرے چاچے کی وہ میرے تائے کی یہ میرے دادے کی بڑے مالدار ہیں. آپ فرمانے لگے چل چھوڑ کوئی اور بات بھی کر. نہیں جی نہیں وہ فلانی شے بھی میری. آپ فرمانے لگے یہ بتا تجھ سے پہلے کس کی تھی؟ کہنے لگا فلانے سے خریدی ہے. فرمایا اس سے پہلے کس کی تھی؟ چپ کر گیا. آپ فرمانے لگے دانش مندہ نہ کم نہ ہی دل دنیا نہ لاڑا اس بوٹی کئی خامن کیتے جو کیتا سو کھانا. چھوڑ اس کی بات نہ سنا. اس کا تو کبھی کوئی مالک ہوتا ہے کبھی کوئی ہوتا ہے. کہنے لگا جی میں نے ہی کھائی ہے روٹی. تو حضرت عیسیٰ کہنے لگے تو نے ظلم کیا. نبی کی صحبت پر تو نے ایک روٹی کو فوقیت دی ایک روٹی اور مجھے دھوکہ دیا اللہ کے پیغمبر کو. فرمایا جا میں نے مال کا کیا کرنا ہے سارا ہی سونا تیرا ہے 3 ڈھیریاں تو ہی رکھ لے. حضرت عیسیٰ کہہ کے گزرے تو پیچھے سے ڈاکو آ گئے. تلواریں ہاتھ میں 2 ڈاکو. سونا پڑا ہوا دیکھا. کہنے لگے تیرا ہے کہ میرا ہے؟ کہ وہ دوڑ جا تجھے قتل کر دیں گے. منت کرنے لگا. کہنے لگا یار اس طرح کرو نا بانٹ کے کھاتے ہیں بانٹ کے کھا لیتے. بات طے ہو گئی. ایک ایک ڈھیری کے مالک ہو گئے. اب وہ بات چیت ہونے لگی. نام پتہ واقفیت ہو گئی تعارف ہو گیا. اب وہ جو 2 ڈاکو تھے ان کو وہ شخص کہنے لگا بھوک لگی ہے یار کو روٹی کھاؤ. کچھ پیسے دے کے ایک کو بھیجا. وہ جو 2 ڈاکو تھے ان میں سے جو کمزور تھا اس کو بھیجا کہ جاؤ کھانا لے کے آؤ. وہ کھانا لینے گیا تو پیچھے سے کہنے لگا تیرا رشتہ دار ہے؟ کہا نہیں. کو تعلق؟ کہنے لگا کوئی نہیں. آدھا حصہ کیوں دیتے ہو؟ کہنے لگے کمزور سا بندہ ہے روٹی شوٹی لا دیتا ہے میرے کام شام کرتا ہے تو میں اس کو آدھا. اس نے کہا دفع کرو. چھوٹے چھوٹے کام کرتا ہے تم آدھا حصہ دیتے ہو. آتا تو پکڑ کے قتل کر دیتے ہیں. سونا آدھا آدھا بانٹیں گے. ٹھیک ہو گیا. وہ جو روٹی لینے گیا تھا وہ بھی کہنے لگا مجھے تو نوکر سمجھا ہوا ہے نا. کھانے میں لاؤں پانی میں لاؤں بستر میں بچھاؤں. آج اتنا سونا ہاتھ آیا بڑا ڈاکہ لگا ان کو قتل کرتا ہوں نا دونوں کو تو سونا میں قبضے میں کرتا ہوں. اس نے بھی دھوکہ دینے کا ارادہ کیا. کھانے میں زہر ملایا. امام راضی فرماتے ہیں وہ زہر ملا کھانا لے کے پہنچا. روٹی رکھی تھی. ان دونوں نے یک بارگی حملہ کیا. اسے قتل کر دیا. قتل کر کے لاش دریا میں پھینکی. مست ہو کے کھانے لگے. جب سیر ہوئے تو پھر پیٹ کٹنے لگا. انتڑیاں ٹوٹنے لگی. ناک منہ کان ہر چیز سے خون نکلنے لگا. چیخے مارتے کچھ سارا سونا لے لے ہمیں بچا لے. سارا کچھ لے لے جان بخش دے. رونے لگے تڑپنے لگے. لیکن اب کوئی بچانے نہیں آیا. کوئی داد رسی کو نہ آیا. تینوں لاشیں ایک دریا میں دوسری وہاں مر گئے مردہ ہو گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام چند گھنٹوں کے بعد گزرے تو لوگوں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا دنیا داری کا انجام, لالچ کا انجام, دھوکے کا انجام, فریب کا انجام. او بھائی بیماری لگ گئی سیٹھ صاحب کو مالدار صاحب کو چودھری صاحب بیمار ہو گئے. کروڑوں روپیہ پڑا تجوری میں لیکن شفا کبھی خریدی نہیں جا سکتی. ساری زندگی شفا رہی اور اچانک پتہ چلا ہے کہ ذرا تھوڑی شوگر ہو گئی. اتنی مایوسی. جس نے ساری عمر شفائیں دی ہیں راضی رہنا چاہیے. اس کے کرم کی طرف توجہ, اس کی عطا کی طرف توجہ, اس کے فضل کی طرف سے ہے.
اپنے کریم رب کے ساتھ انسان کا اس طرح کا معاملہ کہ وہ کرم ہی کرے، وہ رحم ہی کرے گا، وہ عطائیں ہی فرمائے گا، اور کریم جب غالب آتا ہے نا تو کرم ہی کرتا ہے۔ بھائیو یاد رکھیے گا اور سمجھیے گا، اپنی توجہ ہر وقت اپنے مالک کے کرم کی طرف رکھیں، ہر وقت اللہ کی عطا کی طرف۔ یہ جو مایوس لوگ پھرتے ہیں نا اور مایوس باتیں کرتے ہیں، اور یہ جو کہتے ہیں کہ میں بڑا تھک گیا ہوں اور میں بڑا تانگ آ گیا ہوں اور اب مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں میرے کنٹرول میں نہیں آئیں گی، اور حضرت میں نے بڑی کوشش کی، جو قدم آگے لے جاتا ہوں وہی میرا پیچھے ہوتا ہے، اور بعض کہتے ہیں جی میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، آخر میں ہی ساری زندگی اس طرح کیوں ہوں، فلاں جگہ بھی ناکام ہوا، فلاں جگہ بھی۔ او میرے بھائی، جس طرح کا انسان گمان کرتا ہے رب بھی اسی طرح کا معاملہ فرماتا ہے۔ تیری طبیعت ہی نہیں بن پا رہی کہ تو رحمت کی طرف متوجہ ہو، تیرا خیال ہی نہیں بن پا رہا کہ اس کے کرم اور عطا کی طرف تیرا دھیان جائے، تو نے اپنے اوپر مایوسیاں پوری طرح طاری کر لی ہے۔ بندہ مومن کبھی اپنے رب سے مایوس ہو سکتا؟ اس کی توجہ ہر وقت اس کے کرم کی طرف رہتی، اس کی توجہ ہر وقت اس کی عطا کی طرف رہتی۔ لیکن اب بعض لوگوں پر یکدم کرم آیا، چھایا، صحابی رسول ہے، ولیوں سے، غوثوں سے، کتبوں سے، ابدالوں سے، تمام تابعین سے، محدثین سے، مفسرین سے افضل ہے، لیکن صحابی کتنی دیر کے ہیں؟ شاید 2 گھنٹے کے صحابی، 2 گھنٹے کے، ادھر آئے ہیں، ادھر کلمہ پڑھا ہے، ساتھ ہی جہاد کیا ہے، ساتھ ہی شہادت ملی ہے۔ صحابی 2 گھنٹوں کے، صحابی 2 گھنٹوں کے، لیکن تمام مفسرین، محدثین، اولیاء، صوفیاء کے امام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کرم کرنے والا کرم کرتا ہے، اس نے جاتے جاتے ایسا کرم کیا ہے کہ 2 گھنٹے کے اندر اٹھا کے امت کا امام بنا دیا ہے۔ یہ تو رحمت کی برکھا ہے، یہ کسی وقت بھی برس جائے گی، یہ تو کرم ہے۔ دیکھیں نا ان لفظوں کا ذرا حسن دیکھیں، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ ساری زندگی جہنمیوں والے کام کرتا ہے، دوزخیوں والے کام کرتا ہے، سزا والے کام کرتا ہے، لیکن جاتے جاتے نا وہ ایسا جملہ بول دیتا ہے آخر میں کہ اس کی ایک بات کی وجہ سے نا اللہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ ایک بہت بڑا ظالم گزرا ہے تاریخ اسلام میں، بڑا ظالم تھا، اس کا ظلم بہت زیادہ تھا، لیکن حضرت انس بن مالک فرمایا کرتے تھے یہ اس کی ایک بات بڑی مجھے عجیب لگتی ہے، اس نے آخر میں ایک جملہ کہا تھا، ظالم بڑا تھا، اس نے آخر میں ایک جملہ کہا تھا، اس نے کہا تھا مالک میں نے ظلم کیے پر میں شرمندہ بڑا ہوں، پر یہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ میرے گناہ تیری رحمت سے زیادہ ہیں، مجھے بتا میرے گناہ تیرے کرم سے زیادہ تو نہیں؟ حضرت انس بن مالک فرماتے اس کی بات سن کر میرے دل کو چوٹ لگی، مجھے یوں لگا اس نے منا لینا ہے رب کے کرم کو۔ او میرے بھائی، اللہ کی عطا سے زیادہ تو نہیں، اس کے فضل سے زیادہ تو نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب فرماتے اگر میرے بندہ اتنے گناہ کرے کہ اس کے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، یا اتنے گناہ کرے کہ زمین کی تہ تک پہنچ جائے، اور پھر وہ آ کے اپنے کریم رب کے حضور معافی مانگے سچے دل سے، تو اللہ پھر بھی اسے معاف فرما دے گا۔ شرط اتنی ہے کہ تو آتا ہی نہیں، تو معافی مانگتا ہی نہیں، تو پھر بھی لوگوں کو مناتا ہے، اسے مناتا ہی نہیں جسے منانا چاہیے۔ مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی،
दुआबों से न निकली, जेबों से अर्जियां ही निकली। मुख्तलिफ महकमों में दरखास्तें देते हो, मालिक के हुजूर दुआ ही नहीं करते। जिस करीम की बारगाह में जाना चाहिए, जहां से करम होना है, जहां से अताएं होनी है, उस तरफ मुतवज्जे ही नहीं होते, अपने करीब को मनाने की सही नहीं करते। मेरे भाइयों, अल्लाह की रहमत पर हर वक्त कामिल तवज्जो, अल्लाह के करम पर हर वक्त तवज्जो। वो बख्श देगा, वो मेहरबानी करेगा, वो अताएं करेगा, वो अपने बंदों से दरगुजर फरमाएगा। ये शौक हर वक्त तबीयत में कायम रहना चाहिए। कभी भी उसकी रहमत से नाउमीद। नौजवानों से बिलखुसूस कहूंगा, क्या हो गया, अच्छी नौकरी नहीं मिलती, कोई अर्ज नहीं। अगर वक्ती तौर पर पैसे कम है तो क्या अर्ज है, कोई मसला नहीं। ये को बहुत ज्यादा जिसके पास पैसे आ जाते हैं वो तो कहना शुरू हो जाता है पैसों में सुकून ही नहीं। पूछ ले आप, अगर थोड़ी देर के लिए किसी बीमारी ने आन भी लिया है तो भाई बात बड़े कमाल की है, महबूब की तरफ से शिफाए रही है। अगर एक कड़वा घूंट आ गया तो फिर क्या हुआ? एक अगर वहां से कड़वा, वो बड़ी मारूफ बात है ना। सुल्तान महमूद गजनवी किन्नो खा रहे थे तो उन्होंने पहला टुकड़ा किन्नो का, उसका पहला हिस्सा जो उसे खोला, उसकी जो काशें होती उसमें से पहला टुकड़ा अय्याज को दिया तो अय्याज गट गट करके खा गया। दूसरा भी दिया तो खा गया, तीसरा भी दिया, चौथा मामून ने अपने मुंह में डाला तो थूक दिया, कहने लगा खो इतना कड़वा, कुछ सैला, बद जायका। उसने उगल डाला उसको तो बाद में कहने लगा यार तू सारे कड़वे खा गया। तो यह कहने लगा बादशाह तेरे हाथों सारी जिंदगी मीठे मिले, अब ये 2-3 कड़वे मिल जाते और मैं इस तरह से इनको उगल डालता तो ये कोई आईने वफादारी। इमाम गजाली कहते हैं नबी पाक की बारगाह में एक सादा बंदा आ गया। हम सादे बंदे कहते हैं, अरब के लोग बद्दू कहते थे। एक बद्दू आ गया, उसने आते ही अस्सलाम वालेकुम के बाद फौरन हुजूर से पूछा, या रसूलल्लाह ये बताएं क़यामत वाले दिन हिसाब किसने लेना है? सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए। अंदाज देखिए ना अपनी रवायती सादगी में, क़यामत में हिसाब किसने लेना है? तो नबी करीम ने फरमाया हिसाब अल्लाह ने लेना है, सादी सी बात। तो उस बंदे ने ना अपनी चादर को समेटा, कंधे पे रखी और चलने लग गया। तो हुजूर फरमाने लगे, कोई तूने सवाल पूछा है, कोई तबसरा भी तो करना। एक बंदा सवाल का जवाब लेता है, निकल जाता है। कहने लगा यार सुनना, आपने बता तो दिया है कि हिसाब अल्लाह ने लेना है। तो हुजूर फरमाने लगे फिर? तो कहने लगा या रसूल अल्लाह, करीम जब गालिब आता है तो करम ही कर दिया करता। इसका तर्जुमा अपनी जुबान में करूं, अपनी बोली में करूं। वो हुजूर की बारगाह में अर्ज करने लगा या रसूलल्लाह, जे अल्लाह ने हिसाब लेना फिर खैर है। कहने लगा या रसूलल्लाह, करीम जब गालिब आता है तो करम ही करता है। कुर्बान जाऊं हुजूर की उस मुकद्दस जुबान पर, वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा। करीम बोले और बोल के फरमाने लगे, बंदा सादा था, बात कितनी बड़ी कर गया है, खुदा की रहमत की तरफ मुतवज्जे कर गया लोगों को, क्या बड़ी बात बयान कर गया। करीम जब गालिब आता है तो हमने ये देखा है कि क्लासरूम्स के अंदर जो असातिज़ा कुछ मिजाज के सख्त होते थे, उनके तलबा से अगर कोई कोताही किसी वक्त सरजद हो जाती तो उन बच्चों का वजूद गर्मियों में भी इस तरह कांपता जैसे सर्दियों के ठिठुरते मौसम में कांपता है कि मुझे अब सजा मिलेगी। इनको तो पता चल गया है मेरी गलती निकल आई। ये तसव्वुर
इंसान के रोंगटे खड़े कर देता, लेकिन अगर वही उस्ताद या वही वालिद आते ही बच्चे के सर पे दस्ते शफकत रखे और कहे बेटा कोई बात नहीं, छोटों से गलतियां हो ही जाती, आइंदा ऐसा काम न करना, और अगर इससे भी ज्यादा वो थोड़ा सा आगे बढ़े और अपनी गर्दन को झुका के उस बच्चे के सर पर एक बोसा दे डाले, तो उस बच्चे को यूं सुकून होता है कि जैसे वो समझता है मैं हर गर्दाब से निकल के ठंडक की तरफ आ गया हूं। बिला मिसाल और बिला तशबीह मेरा रब कुरान मजीद में फरमाता है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, ए महबूब फरमा दो, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर लिए हैं, इन्होंने गुनाह किए हैं, रब की नाफरमानी की है, अपनी जान को दोज़ख का माज़अल्लाह सजावार कर लिया है, जिन्होंने अपनी जानों पे जुल्म किए हैं, मेरे उन बंदों से फरमा दे क्या, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, इनसे फरमा दे कि ये अपने अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। ये थी माफी। और वो जो मैंने कहा ना जरा गर्दन झुकाए और फिर पेशानी भी चूम ले, बिला मिसालो बिला तशबी आगे फरमा इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, ये इस होने वाली इस मौजूदा गलती की ही बात नहीं, बेशक अल्लाह सब गुनाहों को माफ फरमा देगा। तो मालिक ये एक दफा ही होगा, ये आज ही रहमत आई है, ये किसी एक मखसूस वक्त, एक मखसूस मौके या किसी मखसूस तारीख के लिए ऐसा है? फरमाया नहीं, इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, अल्लाह है ही बड़ा बख्शने वाला और रहमत फरमाने वाला। ये उस करीम का हमेशा का तरीका है कि वो गफूर भी है और वो रहीम भी, माफ कर देता है। और इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह सब गुनाहों को माफ फरमाएगा। मुझे बताइए, हांफते कांपते लरसते सहमे डरते कब कभी वजूद पे तारी हुई बंदे मैदाने महशर में जमा हो, उन्होंने खबर हो कि डायरी तो खुल गई, ऑडियो वीडियो तो चल गई, पता तो सारा आ गया, फरिश्ते दफ्तरे आमाल लेकर पहुंच गए, छोटी सी छोटी जर्रे के बराबर भी कोताही तो यहां तक आ गई। बंदा डरे कांपे और अचानक आवाज़े करम आए, इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह सारे गुनाहों को माफ फरमाने वाला है। तो कैफियत क्या है, अंदाज क्या है? उस वक़्त इंसान के दिल को जो तसल्ली होती है, वो तसल्ली क्या? इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह सब गुनाहों को बख्श देता है। दोस्तों, शदीद बेसुकून, बेचैन, मुस्तरिब, उलझे ख्यालात, सख्त बीमार, सख्त कमजोर, माली मुश्किलात का शिकार लोग, जिस्मानी बीमारियों से लड़ने वाले लोग और रिश्तेदारों और अहबाब और इनकी बेवफाइयों का शिकवा करने वाले लोग, अगर इन सारी तकलीफों से निकलना चाहें तो हल एक ही है, इधर उधर न देखें, अपने रब की रहमत की तरफ देखें। इसलिए अल्लाह ताला समअ अता करे और अल्लाह ताला इस हाज़िरी को कबूल फरमाए।